بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو ایک ایسے انسان کے متعلق ہے کہ جس کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کی رفاقت یا منٹورشپ مجھے نصیب نہ ہوتی تو شاید زندگی کے بہت سارے مسائل میرے لیے ایسی صورت میں آتے کہ شاید ان کو میں اوورکم نہ کر سکتا۔ اس شخصیت کا تعارف کرانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف اپنے استاد کا ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ بھی ایک خواہش ہے دل میں کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں کہ اصل میں منٹور ہوتا کون ہے، یا جس طرح کے منٹور کے علاوہ موٹیویشن سپیکر سے ہم متعارف ہوئے ہیں پچھلے بہت سالوں سے، جو پاکستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور بیرونی دنیا سے بھی، اصل میں ان سے میرا اختلاف کیا ہے اور میں کیا سمجھتا ہوں کہ اصل میں منٹور کون ہے اور جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے بندہ، اس کی اصل میں کارکردگی کیسی ہونی چاہیے۔ میرے لیے ان دونوں شخصیات جو ایز اے منٹور یا ایز اے موٹیویشنل پرسنالٹی آپ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، الحمدللہ میرے زندگی میں ایک سے زیادہ منٹور رہے ہیں۔ کم از کم میں اسرار غنی اسد کو، سب سے زیادہ اپنے محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کافی حد تک ڈاکٹر شفیق کو مانتا ہوں، جس میں یقینی طور پہ محترم شیخ صاحب کی پرسنالٹی سب سے الگ اور جدا اس لیے ہے کہ ان کے ہاں مجھے صرف دنیاوی منٹورشپ نہ ملی، بلکہ روحانی دنیا کے اندر کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کس طریقے سے ہے، اس کے سارے اسباق جو ان سے تھے وہ مجھے محترم شیخ صاحب سے ہی ملے۔ لیکن اسرار غنی اسد کی شخصیت اس لیے ایک بڑی قابل ذکر شخصیت ہے کہ یہ زندگی کے جس موڑ پہ مجھے ملے اس وقت میں ایک عجیب و غریب سی حالت میں تھا۔ ٹیلنٹ تو شاید تھا، لیکن گھر کے اور ارد گرد کے حالات کی وجہ سے طبیعت میں اتنا غصہ، بے چینی اور جنجناہٹ پڑ چکی تھی کہ یقینی طور پہ اس ٹیلنٹ کا باہر آنا ناممکن تھا، بلکہ زیادہ امید یہی تھا کہ ٹیلنٹ کی صورت میں جو پاور یا انرجی میرے اندر موجود ہے وہ یقینی طور پہ مجھے کسی نہ کسی ایک بہت منفی شخصیت کی طرف لے کے جا سکتی تھی۔ ایسے میں اسرار غنی اسد کا میری زندگی میں آنا، میں اس کو خدا کی دین ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ نارملی کسی شخصیت سے کوئی ایک یا دو چیزیں ہی سیکھتے ہیں، جبکہ اسرار کو میں منٹور اس لیے کہتا ہوں کہ میری پوری پروفیشنل اور پرسنل لائف کی جو میکنگ ہوئی ہے، جی ہاں میکنگ، ناٹ ری میکنگ، یا اسٹیبلشمنٹ اور ڈیولپمنٹ، اس کے اندر اسرار غنی اسد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسرار صاحب کا جو تعارف ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بدقسمتی سے پچھلے 15 سے 20 سال کے اندر پہلے ہی ان کی شخصیت میں، ان کی بہت جوانی میں پرسراریت سی تھی، لیکن پچھلے 15-20 سال میں انہوں نے اپنے آپ کو مزید چھپا لیا ہے، مزید تنہا کر دیا ہے۔ تو اب میرے خیال کے مطابق لاہور یا اسلام آباد کے اخباری جو پرانے حلقے ہیں، ان کے علاوہ ان کا شاید بہت زیادہ تعارف معاشرے میں موجود نہیں۔ میرا اسرار صاحب سے جو تعلق رہا ہے وہ 1989 سے 1999، پورے 10 سال اس طرح کا رہا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو، سوائے اس کے کہ کوئی عید شبرات کا ہو، یا میری طبیعت خراب ہو، یا کچھ عرصے کے لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیرون لاہور گیا ہوں، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی دن یا شام یا رات ایسی ہو جس میں میری ان سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اسرار صاحب کو میں منٹور اس لیے کہتا ہوں کہ اس فلسفی کے اندر اگر آپ دیکھی جائے تو 2-3 ٹرمز آپ نے سنی ہوگی۔ ایک کہتے ہیں ایجوکیشن، ایک کہتے ہیں ٹریننگ۔ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر استاد آپ کو کوئی انفارمیشن یا نالج دے دیتا ہے اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جبکہ ٹریننگ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر آپ کو صرف انفارمیشن یا نالج نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جو گیون نالج یا انفارمیشن ہے اس کا زندگی کے اندر بہتر استعمال کیا ہے اور کیسے اس کو آپ نے استعمال کر کے کون سے مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ منٹور ایک ایسی شخصیت ہے اور جو یقینی طور پہ اسرار غنی اسد میرا منٹور تھا اور ہے، کہ اس کے اندر منٹور کی طرف سے مجھے ایجوکیشن بھی ملی اور ٹریننگ بھی ملی۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تیسری ایک قسم جو فلسفی ایجوکیشن میں پڑھائی جاتی ہے، کہ ایجوکیشن کا اصل مقصد کسی کے اوپر اپنی چھاپ یا کسی تھاٹ کو چپکانا نہیں ہوتا، بلکہ طالب علم جو آپ کے پاس آتا ہے سیکھنے کے لیے، آپ نے اس کی اپنی شخصیت میں سے جو قدرتی طور پہ اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں ان کو نکھار کے باہر لانا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرار غنی اسد نے نہایت نیک نیتی کے ساتھ میرے ساتھ یہ عمل کیا۔ میں اس کے ساتھ 10 سال رہ کے بھی اسرار غنی اسد نہیں بنا، میں عمر وائیں ہی رہا۔ ہوتا یہ رہا کہ کوئی بھی مضمون یا زاویہ زندگی لے لیجئے، چاہے وہ تصوف تھا، چاہے وہ پروفیشنل لائف تھی، چاہے وہ پرسنل لائف تھی، چاہے وہ کمیونیکیشن کی تھی، چاہے وہ لکھنے لکھانے کی تھی، یعنی کہ آج تقریباً وہ تمام چیزیں جن حوالوں سے میں جانا جاتا ہوں ان کی بیس مجھے اپنے منٹور اسرار غنی اسد سے ملی۔ لیکن بیس ملتی کیسے تھی کہ اسرار صاحب نے مجھے کبھی بھی بٹھا کے لمبے لمبے یا چھوٹے موٹے لیکچر نہیں دیے تھے۔ اسرار کو ایک مختصر بات کرنے کی عادت تھی۔ میں کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنے والا بندہ تھا، وہ کافی دیر میرے سوال سنتا اور سارے سوال سننے کے بعد 2 یا 4 یا میکسیمم 5 جملے بولنے کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی کتاب ریفر کر دیتا جو اکثر اس کے پاس ہی ہوتی، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ کیونکہ وہ بھی قائد اعظم لائبریری سے منسلک تھا تو قائد اعظم لائبریری کے ریک سمیت مجھے بتا دیتا کہ وہاں پہ یہ کتاب پڑھی ہے، تمہارے اس مسئلے کا یا اس سوال کا جواب وہاں سے ملے گا، تو وہاں سے ڈھونڈ لو۔ تو اس طریقے سے اس عمل سے میرے سوالوں سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن والا پارٹ تھا یا جو ایجوکیشن کا نالج والا پارٹ تھا وہ مجھے اسرار اس طریقے سے بتاتا رہا۔ اور جہاں تک ٹریننگ کی بات رہی، ٹریننگ کے اندر، ٹریننگ اور ایجوکیشن کے پلس کے اندر جو چیز مجھے سب سے زیادہ ان سے پڑھنے اور سیکھنے کو ملی، ان میں سے جرنلزم یعنی کہ میس کمیونیکیشن کا مضمون کی بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ان کی اپنی فیلڈ بھی کمیونیکیشن کی تھی۔ جن دنوں میرا ان سے خاص طور پہ پہلے 5 سال میں رابطہ رہا، وہ روزنامہ نوائے وقت کے اندر بھی تھوڑا سا کام کرتے رہے، لیکن زیادہ کام جس کے اندر میرا ان کے ساتھ وقت گزرا ان دنوں وہ روزنامہ پاکستان میں تھے اور بعد میں روزنامہ اوصاف کے اندر بھی وہ اسلام آباد میں کام کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ میرے جو سوالات ہیں اس کا چھپا چھپایا جواب اسرار غنی اسد صاحب نے مجھے کبھی نہیں دیا تھا۔ وہ میرا رخ اور میری سمجھ کو دیکھتے ہوئے متعلقہ کتاب یا جریدے کو رہنمائی کر دیتے، اور اس کے بعد میرا کام یہ ہوتا تھا کہ پڑھنے کے بعد کتاب یا تو اس کے متعلق لکھ کے مجھے ان کو دکھانا ہوتا تھا یا زبانی بتانا ہوتا تھا کہ میں نے اس میں سے کیا پڑھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ میں صرف اور صرف کتابوں کے نام یا ریکس یاد کرنے والا کوئی کمپیوٹر نہیں بنا، بلکہ مجھے واقعی ہی کتابیں پڑھنے کا جو شوق تھا وہ پریکٹیکلی میرا جو سا ہے پورا ہوا، اور اس کے مطابق میں چھوٹا کر کے اسرار غنی اسد صاحب نے مجھے مختلف قسم کے مضامین اور علوم کے اندر سے گزارنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی صحبت سے ہی مجھے تصوف اور طریقت کی ارلی سائنس مجھے ملے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرا اپنا جو پہلی ملاقات اس طرح کے لوگوں سے شروع ہوئی، جس میں سر فہرست واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کا تعارف مجھے اسرار غنی اسد سے ہی ملا۔ یوں کہ میری واصف صاحب سے 2 جو ملاقاتیں ہیں وہ
اسرار صاحب کے ریفرنس سے ہی ہوئی۔ اسی طریقے سے پروفیشنل لائف کے متعلق اسرار صاحب کو پتہ نہیں میرے اندر کوئی کیپیسٹی نظر آتی تھی یا خود ان کو شوق تھا، وہ مجھے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں بہت پڑھاتے تھے۔ مختلف کتابوں کے علاوہ جن سی چیزیں انہوں نے مجھے خاص طور پہ جس چیز کا باقاعدہ میرا فرض کی طرح مطالعہ میرے پہ کر دیا، وہ اس زمانے میں سنگاپور سے چھپنے والا ایک ورلڈ ایگزیکٹو ڈائجسٹ تھا، اور مجھے یہ کہنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ورلڈ ایگزیکٹو ڈائجسٹ کے اندر 4-5 سال جو میں ریگولر ہر ماہ اس کا مطالعہ کرتا رہا، اس کے نتیجے کے اندر آنے والی پروفیشنل لائف میں، جس میں سب سے بڑا دور اب میرا کارپوریٹ ورلڈ میں ہی گزر رہا ہے، مجھے کوئی بھی چیز نئی نہ لگی اور ایسی نہ لگی کہ جس کی تھیوری یا کنسیپٹ کے متعلق میں نہ جانتا ہوں، کیونکہ ورلڈ ایگزیکٹو ڈائجسٹ میں 1995 سے لے کے 1999 کے درمیان اس وقت کا موجودہ جو مینیجریل سارا سٹرکچر تھا کارپوریٹ ورلڈ کا، اس سے متعلق، اور خاص طور پہ فیوچر میں، خاص طور پہ اگلے 20-25 سال کے اندر کیا کیا ہوگا، اس کے متعلق بھی اس کے معلومات موجود تھیں۔ دوسری چیز تصوف و طریقت کا جس طرح سے میں نے ذکر کیا، میرا جو ارلیسٹ قرآن کے ساتھ رشتہ بنا وہ اصل میں میرے اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں تھا، جو قرآن کی ترجمے اور تلاوت میں بہت مشہور ہے، بلکہ اس کی جو ریلیشن شپ میرا قرآن شریف کے ساتھ بنا وہ بھی اسرار غنی اسد کے وجہ سے ہی تھا۔ اسرار غنی اسد نے ہی مجھے تجویز کیا کہ میں مارماڈوک پکھتال کا انگریزی ترجمہ، جس کا اردو ترجمہ فتح پور جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، میں وہ پڑھوں، اور میں تقریباً 2 سال، مجھے نہیں یاد کہ 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ یا 30 دفعہ میں باقاعدگی سے قرآن شریف کا وہ ترجمہ پڑھتا رہا، جس کی وجہ سے مجھے کافی حد تک قرآن کی آیات کے تراجم یاد ہونے شروع ہو گئے، اور قرآن کی اس ترجمے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے میرے ریلیجس جو ان سے سٹرکچر تھا وہ کافی حد تک طے ہونا شروع ہوا۔ ریلیجن اور روحانیت کے حوالے سے دوسرا جو تعارف تھا، جو بہت مختصر، کیونکہ اس ٹاپک پہ اسرار صاحب زیادہ گفتگو نہیں کرتے اور میں نے بھی نہیں ان کو چھیڑا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا۔ یہ سچ ہے کہ جو اصل میں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا، ان کی اہمیت، ان کی عظمت کا پتہ چلا، وہ مجھے شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے ہی ہوا، لیکن اس کے بہت جو ارلیسٹ سائن تھے کہ وہ ہیں اور ان کا ایک مقام یا ایک سینٹرل پوزیشن ہماری لائف میں ہونی چاہیے، یہ بھی مجھے سکھانے والا یا بتانے والا یا یہ انفارمیشن دینے والا اسرار غنی اسد ہی تھا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ میرا ایک ایسا منٹور تھا کہ جو مجھے ریلیجن کے متعلق بھی بتا رہا تھا، اسپرچویلٹی کے یہ حالات تھے کہ ان دنوں کیونکہ مجھے بابوں سے اور اس طرح کی شخصیات سے ملنے کا شوق تھا، تو بہت ساری شخصیات جو تعارف جن سے میرا ہوا یا جن کے متعلق بتایا گیا اور ان سے میں ملنے گیا، وہ اسرار غنی اسد نہیں بتائے۔ خاص طور پہ صفدر بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، المعروف پیر کاکی تاڑ، ان کا تعارف کرانے والا اور ان کے پاس مجھے بھیجنے والا بھی اسرار غنی اسد ہی تھا۔ اس کے علاوہ بھی کیونکہ میں اپنی اسپرچول جرنی کا کسی اور سے تو ایون اپنی فیملی سے بھی ذکر نہیں کرتا تھا، تو میرے پاس واحد شخصیت اسرار غنی اسد تھی جس کے ساتھ میں اپنی اسپرچول جرنی کا ان آؤٹ بیڈ گڈ، جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کی ڈسکشن بھی میں صرف اسرار غنی اسد سے کرتا تھا۔ تو کیا اسپرچویلٹی اور کیا پروفیشنل لائف میں کس طریقے سے چلنا ہے اور پرسنل لائف کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، خاص طور پہ اسرار غنی اسد نے میری طبیعت کے اندر جو ایک غصہ، بے چینی، ایک پھڑپڑاہٹ تھی بہت شدید قسم کی، اس کو ٹیم کرنے کی اپنے طور پہ ارلیسٹ طور پہ بہت اچھی کوشش کی۔ وہ کہ ایک دفعہ پھر میں بتاتا جاؤں کہ میرے غصے کے اوپر کاٹھی جو ان سی ڈالی گئی، وہ محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہی آیا یہ کام، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آغاز کے اندر مجھے رسپانس دینا ہے نہیں دینا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا،
یہ بھی مجھے اسرار غنی اسد نے سکھایا، اور سکھانے کا وہی طریقہ کار تھا کہ اس نے مجھے اسٹیفن کووی کی کتاب 7 ہیبٹس آف افیکٹو پیپل پہ لگا دیا، اور وہ کتاب میں نے اتنی کو غور سے، اتنی کو دل جمی سے اور اتنے شوق سے پڑھی، اور اس کو اتنا زیادہ پریکٹس کرنا شروع کیا کہ اسرار صاحب نے ہی تقریباً 1 سال بعد مجھے کہا کہ وائن صاحب اس کتاب کو اب آپ چھوڑ دیں، آپ اسٹیفن کووی بنتے جا رہے ہیں۔ تب میں نے چھوڑی۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ اسرار صاحب کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی مینٹور بننے کا یا موٹیویشنل سپیکر بننے کا لوگوں کو شوق تو بڑا ہوتا ہے، لیکن یقین جانیے میں اپنے اس ذاتی تجربے کی وجہ سے آپ کو بڑی یقین سے بتا رہا ہوں کہ منٹورشپ جو سا ہے وہ کوئی سائیڈ لائن یا فری ٹائم کا کام نہیں ہے، یہ ایک اونرشپ کا نام ہے کہ جس کے اندر آپ کے پاس آیا ہوا ایک شاگرد نما جو انسان ہوتا ہے، اس کی اخلاقی اور جسمانی اور فنینشل اور ہر چیز کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑتی ہے، ٹوائل کرنا پڑتا ہے، اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور اس کی شخصیت کی جزیات پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ کے اپنا کام پورا نہیں کر سکتے کہ جا بچہ تو جھوٹ نہ بولا کر، جا بچہ تو دھیان سے نوکری کیا کر۔ جھوٹ کیسے چھڑوانا ہے، سچ پہ کیسے لانا ہے، پروفیشنل لائف کے اندر کیسے چلنا ہے، یہ ہے منٹورشپ کا کام۔ جیسے پروفیشنل لائف میں جب ابھی میں کوئی نوکری بھی نہیں کرتا تھا تو اسرار نے ایک جملہ میرے ذہن میں تھوڑے مار مار کے بٹھا دیا، وہ جملہ تھا always be ready for unexpected۔ وہ مجھے بار بار سمجھاتا کہ عمر صاحب لائف میں تمام چیزیں آپ کے پلان کے مطابق نہیں ہوں گی، لوگ آپ کے غلام نہیں ہیں کہ جو ہمیشہ آپ کے مزاج کے مطابق کام کریں گے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے مجھے بہت ساری پرابلمز اور ایشوز کو ڈیل کرنا اور ہینڈل کرنا آیا کہ میری انگزائٹی لیول ہمیشہ کم ہوتا تھا اپنی جاب کے اوپر، اور اب بھی ہوتا ہے جب بھی کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایشو آ جائے، کیونکہ اسرار نے ٹین ایج کے اندر میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ ان ایکسپیکٹڈ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز آئے گی۔ دوسرا، چاہے کوئی آپ کا باس ہو، چاہے آپ کا کولیگ ہو، چاہے آپ کی رپورٹنگ سٹاف ہو، وہ آپ کا غلام نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ وہی لازمی کرے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ یعنی کہ میں نے آپ کو مثال دی، اور ظاہر ہے 10 سال کا میرا اس کا اسرار صاحب کے ساتھ ہے، ایسی کئی چیزیں تھیں کہ اپنی مینٹورشپ کے اندر انہوں نے میرے اندر ڈال دیں، جو فوری طور پہ میں اس پہ ایکٹ کرنا نہیں شروع ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لائف کی مختلف سٹیجز کے اندر جب بھی کوئی نئی سچویشن آتی تو مجھے یاد پڑتا کہ اس دور میں جو 10 سال میں اسرار صاحب کے ساتھ تھا، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، یہ والی کتاب پڑھائی تھی، تو یہ ہے وہ سچویشن، یہ ہے وہ سارا کا ساری چیز جس کے اندر وہ چیز آ گئی۔ تو میرا آپ سب لوگوں سے درخواست ہوگی کہ اگر آپ کو مینٹور بننے کا شوق ہی ہے اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بھی چاہتے ہیں، چاہے اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو کریں، چاہے اپنا کوئی جماعت یا سلسلہ یا کوئی ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی ذمہ داری کا کام ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ ایسے منٹور یا ایسے ٹیچر یا ایسے بندے بنیں کہ آپ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا آپ سے فائدہ لینے والا بندہ یا آپ کے پاس فائدہ لینے کے لیے جو بندہ آیا تھا، وہ بھی 54-55 سال کی عمر میں میری طرح آپ کو وہی عزت اور محبت سے یاد کرے جیسا آج میں اسرار غنی اسد کو کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔